لیکن بے-حسی کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، پھٹائی کی انتہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ آپ کس طرح کی حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے اور یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے لاپتہ بچوں کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لاپتہ بچوں کو واپس کر دو، اگر کوئی گناہ کیا ہے انہیں کورٹ میں پیش کرو، اگر کوئی گناہ نہیں کیا تو ہمارے بچوں کو واپس کر دو۔ ایک جائز قانونی آئینی مطالبہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر عدلیہ موجود ہے اور عدلیہ بار بار ان سے مطالبہ کر رہی ہے، ریاستی اداروں سے، کہ آپ جبری لاپتہ کیے گئے پاکستانی شہریوں کو فی الفور بازیاب کریں، لیکن ہمارے ریاستی ادارے اس مسئلے پر بالکل چپ سادھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی میرے سامنے سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں کے آغا، ان کا بیان آپ دیکھیں ذرا، صحافی برادران سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے لاپتہ پاکستانی شہریوں کے حوالے سے، ایسا تو عالمی جنگوں میں بھی نہیں ہوا، لاطینی امریکہ میں بھی یہ ظلم نہیں ہوا۔ جو ظلم شہریان پاکستان کو لاپتہ کر کے اس پاکستان کے ملک کے اندر کیا جا رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عدلیہ چیخ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، تمام عدلیہ اس وقت چیخ چیخ کر ان سے کہہ رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھتا اس حوالے سے۔ اور بلوچ بھی مسنگ پرسنز ہیں، سندھی بھی مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے بھی بہت سے شہری لاپتہ ہیں، اور انہی میں شیان حیدر کرار کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی ظلم ہے۔ ظلم کے ذریعے سے حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ آج 15 دن ہو گئے ہماری سید زادیاں، ہماری بچیاں، بیٹیاں، باحجاب باپردہ خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارا یہ احتجاج جاری ہے، ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے لاپتہ شیعہ مسنگ پرسنز جب تک آزاد نہیں ہو جاتے، انہیں کورٹس میں پیش نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم یہاں پرامن طریقے سے اپنے جمہوری رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ آپ کو کوئی ترس نہیں آتا ان بچوں کے اوپر، ان جوانوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر، ان بچوں کے اوپر؟ ماہ رحمت میں بھی کوئی رحمت نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے ان لاپتہ عزاداروں کے لیے۔ یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی شرم آور ہے اور انتہائی ڈھٹائی ہے حکومت وقت کی۔ وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جب بھی ہم حکومت سے بات کریں تو حکومتیں ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے۔ اگر کسی اور نے کیا ہے تو ریاست کی سربراہی آپ کے پاس ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ آج ملک کے اندر جو کچھ بحران ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وزیر اعظم صاحب ہیں، اس کے ذمہ دار صدر مملکت ہیں، اور فوج ان کے انڈر میں آتی ہے، ریاستی ادارے ان کے انڈر میں آتے ہیں۔ لہذا اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے، اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے اپنے ریاستی اداروں کے اوپر، آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ آپ کی نااہلی کی دلیل ہے۔ لہذا ہم آج یہاں پر اسی دھرنے کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا جب تک حکومت ہمارے پیاروں کو بازیاب نہیں کرتی، اس وقت تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور ہم اپنے دھرنوں کو ابھی وسعت دینے کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ اس جمعہ ہفتہ اتوار ہم پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر علامتی دھرنے دیں گے، پرامن علامتی دھرنے دیں گے،
ہم ملک کے اندر موجود بحران میں مزید بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے علامتی دھرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنی عوام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم علامتی دھرنوں کی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ دنیا جانتی ہے کہ شیعان حیدر کرار جب پرامن دھرنا دیتے ہیں اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے تو پھر پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے پاکستانی شہریوں کو جو روزہ دار ہیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور دوسری بات، ہم کراچی کے اندر موجود جو وفاقی وزراء ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ اب ہم اس طرف جائیں گے، وفاقی وزراء ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا، ہم ان کے گھروں کا پرامن طریقے سے گھیراؤ کریں گے، اپنا جمہوری رائٹ استعمال کریں گے اور ہم انہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ذمہ دار ہو، اس جبری لاپتہ جو پالیسی ہے اس کو ریورس کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی حکومتوں نے اس پالیسی بنائی تھی، پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پالیسی بنائی تھی، لیکن اسے ریورس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے سب سے زیادہ مخالفت جبری لاپتہ شہریوں کے حوالے سے کی تھی، لیکن آپ حکومت میں آنے کے بعد جیسے اور وعدے بھول گئے، اسی طرح سے آپ یہ وعدہ بھی بھول گئے۔ ہم صدر مملکت کا کہ گھر کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ اس دھرنے سے ہم اعلان کرتے ہیں، صدر مملکت صاحب نے وعدے کیے، پچھلے دھرنا جو دیا گیا تھا 2 سال پہلے صدر مملکت کے گھر کے باہر، انہوں نے گارنٹی دی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا ملت جعفریہ سے کہ ہم تمام جبری لاپتہ شیعوں کو بازیاب کریں گے یا آزاد کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لہذا ہم ان کے گھر کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ اور اسی طرح سے سینکڑوں بچے ملت جعفریہ کے گورنر ہاؤس جائیں گے، وہاں پر احتجاج کریں گے، وہاں پر دھرنا دیں گے، اور وہاں ہمارے یہ بچے مسنگ پرسنز کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے لاپتہ شیعہ عزاداروں کے حوالے سے یادداشت پیش کریں گے گورنر صاحب کو کہ گورنر صاحب یہ آپ کی حکومت ہے، گورنر صاحب آپ ذمہ دار ہیں، اگر ایک لاپتہ بھی سندھ کے اندر موجود ہے تو گورنر ذمہ دار ہے اس بات کا۔ لہذا ایک ہمارا جو احتجاجی سلسلہ ہے وہ بچوں کے حوالے سے، اسی طرح سے علماء و ذاکرین کانفرنس اسی مقام پر انشاءاللہ برگزار کی جائے گی، اور ہم علماء کو اور ذاکرین کو آمادہ کریں گے۔ ہم ہر قسم کے احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ ہماری عوامی رابطہ مہم انشاءاللہ کل سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہم مسجد جائیں گے، امام بارگاہ جائیں گے، ہم گلی محلے جائیں گے، ہم ملت جعفریہ کو اپنے جبری لاپتہ عزاداروں کے حوالے سے آمادہ کریں گے۔ لہذا ہماری یہ عوامی مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اور آخر سے پہلے ہماری جو مائیں بہنیں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں، یہ سید زادیاں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں جو حجاب کر کے آج 15 دن سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے لاپتہ عزاداروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اب یہ تنگ آ چکی ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 21 رمضان المبارک کا جلوس روکیں گے اور روک کر احتجاج کریں گے۔ ہم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ضبط سے کام لیں، صبر سے کام لیں، لیکن اگر ہمارے
लापता अजादार बाजियाब नहीं होते तो फिर शायद हम मजबूर हो जाएं कि अपनी इन माओ बहनों की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए हम 21 रमजान मुबारक के जुलूस को रोककर हम अपने हक का मुतालबा करें। क्या कर सकते हैं हम? तंग आमद पे जंग आमद। अगर आप सही तरीके से, अगर आप हमें हमारे बच्चों को नहीं लौटा सकते तो फिर जाहिर है कि हम हर वो तरीका जो कानूनी है, जो आईनी है, हम वो तमाम कानूनी और आईनी तरीकों को इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमारे लापता अज़ादार बाजियाब हो। लिहाजा हम अपने एहतजाज को वसी करेंगे। और आखिरी बात करना चाहता हूं और वो ये है कि वजीर आजम साहब, सदर मुमलिकत साहब और मुल्क के दीगर मुक़्तदिर इदारे और इंतजामिया मुल्क के अंदर इस वक्त गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो बहरान पैदा हुआ है, जो अवाम के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, ये जंग नाकाबिल कबूल है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये रसूल अल्लाह के आशिक हैं, ये मुसलमान हैं, ये कलमा गो हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई हिंदुस्तान से नहीं आए हैं। आप जब इनसे कोई माहिदा करते हो तो आपको माहिदे की पासदारी करनी चाहिए थी। और अगर आपकी कोई मजबूरी थी, कोई मुश्किल थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोली चलाओगे आशिकाने रसूल के ऊपर। आपको गोली नहीं चलानी चाहिए, आपको डंडे नहीं बरसाने चाहिए, आपको शेलिंग नहीं करनी चाहिए। आप बैठें, इनको कायल करें, इनके साथ मुज़ाकरात करें। गोली चलाना इस मुल्क के लिए मोहलिक है, मोहलिक। अपनी आवाम को, मुझे अफसोस है, मैं बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी कह चुका हूं, तकरीरों में भी कह चुका हूं, ये हमारी हुकूमतों की और मुक़्तदिर इदारों की नाअहली है कि वो लोगों को बगावत पर उभारते हैं। क्यों बागी बना रहे हो? ये मुहिब्बे वतन शहरी हैं, ये पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें हक इस्तेमाल करने दो। और जो इनसे आपने मुज़ाकरात किए थे और जो आपने मुआहिदा किया था, उसे आपको पूरा करना चाहिए था। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं हुकूमत के इस फेल की कि जो गुज़िश्ता चंद दिनों से जो पाकिस्तान के अंदर एक बहरान पैदा किया जा रहा है, इसका नुकसान है इस मुल्क को और इस मुल्क के शहरियों को। जैसे आप हमसे वादा करके भूल जाते हो, हमसे एग्रीमेंट करके भूल जाते हो, इसी तरह से आप बाकी हमारे